فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت قرآن کریم میں کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، نور اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نور نور ہے، اندھیرا اندھیرا ہے۔ یہ الگ بات کہ جیسے ہی نور جاتا ہے اندھیرا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ نور اور اندھیرا اتنا پاس پاس ہونے کے باوجود بھی اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا، نور نور ہی رہے گا۔ ایک ساتھ رہنے سے، پاس پاس رہنے سے اندھیرا کبھی نور نہیں بن سکتا۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دھوپ دھوپ ہے، سایہ سایہ ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، نور نور ہے، اندھا اندھا ہے، دیکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم خود اس عقیدے کی مخالفت کر رہا ہے قرآن میں، جس کو مسلمانوں نے اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو ہم نے 313 رسول بھیجے ہیں آپ کی طرف، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب رسول بھی برابر نہیں ہے۔ جب رسول برابر نہیں ہو سکتے تو رسول کے برابر میں بیٹھنے والے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور اسی سلسلے سے ہم نے کل سے جس گفتگو کا آغاز کیا اس میں ہم نے یہی بتایا
کہ آپ یہ کہہ کے کسی بھی قضیے کے سلسلے سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ یہ تو اصحاب کا معاملہ ہے، یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے، اور سارے صحابہ برابر ہیں، سارے اصحاب برابر ہیں۔ اب اس وقت کیا پتہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا؟ یہ تو 1400 سال کے بعد وہ قضیے، وہ مقدمے، وہ باتیں اٹھانے کی کیا ضرورت جو 1400 سال پہلے ہو چکی؟ اب اس زمانے میں کیا ہوا تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا، اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، تو پتہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ کون صحیح تھا کون غلط، اس لیے کہ وہ مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کی بیٹی چل کے دربار آئی ہو، وہ مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، اور اسے اس عقیدے کی نظر بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ توہین صحابہ کے عقیدے کی نظر کیا جا سکتا ہے، نہ احترام صحابہ کے عقیدے کی نظر کیا جا سکتا ہے۔ بھائی کسی بھی مسئلے میں توجہ دیجیے گا، کسی بھی مسئلے میں یہ چھان بین کرنا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، یہ توہین صحابہ نہیں ہے، اور احترام صحابہ کی اس میں مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم صحابیت کو کم کر رہے ہیں۔ بھائی احترام صحابہ کا مسئلہ یا توہین صحابہ کا مسئلہ تو وہاں پہ آتا جب ایک طرف صحابہ ہوتے اور ایک طرف غیر صحابہ ہوتے۔ جب ہم اس مسئلے میں غیر صحابہ کے ساتھ ہوتے تب دنیا ہم پہ الزام لگاتی کہ یہ توہین صحابہ کر رہے ہیں، لیکن جب دونوں طرف ہی صحابہ ہوں، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، تو اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں طرف کے جو صحابہ ہیں حق پر کون سے صحابہ ہیں اور باطل پر کون سے صحابہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ایک صلوات پڑھ لے بار محمد وعلی محمد آیت اللہ تشریف۔ کون سے صحابہ حق پہ ہیں کون سے صحابہ باطل پر ہیں، یہ پتہ لگانا، یہ تحقیق کرنا توہین صحابہ کے زمرے میں نہیں آتا، نہ احترام صحابہ کے منافی ہے، نہ ہم کسی کو صحابیت کا انکار کر رہے ہیں کسی کی صحابیت سے۔ بھئی اگر کوئی بیٹا کوئی فرزند اپنے باپ سے کہے کہ بابا آپ اس مسئلے میں غلط ہیں، تو وہ بیٹا باپ کو غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے یا باپ کے باپ ہونے سے انکار کر رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بھئی بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس مسئلے میں غلط ہیں، تو باپ ہونے سے تھوڑی انکار کر رہا ہے، باپ کی توجہ غلطی کی طرف دلا رہا ہے۔ اگر ہم چھان بین کر رہے ہیں اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف صحابہ ہیں، اس مسئلے میں یہ صحابی حق پر ہے اور یہ صحابی باطل پر ہے، تو یہ توہین صحابہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کی غلطی کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اس میں ہم نہ کسی کو صحابیت سے نکال رہے ہیں، نہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، نہ احترام صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سارے اصحاب برابر ہیں، سارے صحابی محترم ہیں۔ بھئی صحابی تو انسان ہیں، ہم تو نبی کی وجہ سے ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں کہ جو نبی سے منسوب ہو گئی ہے۔ صحابہ تو پھر بھی بہت عظیم المرتبت افراد ہیں، بہت عظیم المرتبت شخصیات ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف ہی صحابہ ہیں تو ہم کیسے آگے بڑھ جائیں؟ یہ کہہ کر صاحب ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں، کیا پتہ ہمیں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ لیکن ہمیں چھان بین تو کرنی پڑے گی نا، ہمیں تحقیق تو کرنی پڑے گی نا کہ کون سا صحابی حق پہ ہے کون سا صحابی باطل پر ہے۔ ذہن میں رکھیے گئے باتیں جو میں مقدمات کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے میں چھان بین کر کے کسی کو صحابیت سے باہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اب اس میں ہماری کیا غلطی؟ یہ تو اسلام کی بدنصیبی ہے کہ بہت سارے واقعات میں صحابہ آمنے سامنے رہے۔ معرکہ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، اور بہت سارے ایسے معاملات دیکھ لیجئے۔
اب منبر پہ سے 70 سال تک برا بھلا کہا گیا علی کو، تو جس کے لیے برا بھلا کہلوایا جا رہا ہے وہ بھی صحابی، جو برا بھلا کہلوا رہا ہے وہ بھی صحابی، اب دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ برا بھلا کہنے والا اور جس کو اور جب برا بھلا کیا کہا جاتا تھا؟ علی کی شخصیت ایسی تھی جس کے اوپر کوئی حرف اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ برا بھلا کیا کہا جاتا تھا؟ ہر جمعے کے خطبے میں یہی کہا جاتا تھا کہ علی بہت بڑے اپنے کو مانتے ہیں، حالانکہ علی کے باپ کافر تھے، علی کے باپ کافر تھے۔ چونکہ علی کی شخصیت پہ کسی طریقے کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، اس لیے مسلمانوں نے علی کے باپ کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، مسلمان بنانے کا بڑا شوق تھا عمر ابن عبدالعزیز کو۔ ایک جوان یہودی کو ایک مرتبہ اس نے مسلمان کر لیا۔ کسے مسلمان کر لیا؟ جوان یہودی کو۔ اب نیا نیا مسلمان ہر مسئلے میں آگے آگے رہتا تھا، ہر جماعت میں اگلی صف میں بیٹھتا تھا، جمعے کے دن بھی اگلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، خطبہ سنا کرتا تھا، اور خطبے میں کہا جاتا تھا کہ علی کا باپ کافر، علی کا باپ کافر، علی کا باپ کافر۔ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گیا، جا کے کہا کہ سرکار آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ نے مجھے جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھایا، نار سے نکال کے نور تک پہنچایا، ظلمت سے نکال کے روشنی کا راستہ دکھایا، اتنے بڑے احسانات آپ کے، آپ نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے کلمہ پڑھوایا، نجاستوں سے نکال کے طہارتوں کی طرف لے کر آئے، آپ مجھ پر ایک اور احسان کر دیجئے۔ کہ بتاؤ؟ کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ سرکار کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہ مسلمان ہو۔ کہ پھر آپ کی بیٹی مسلمان نہیں ہے؟ کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ کہ پھر آپ شادی کیوں نہیں کرا سکتے؟ جب بہت دیر تک جرا کرتے ہوئے گزر گئی تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ہم تمہاری شادی اپنی بیٹی سے اس لیے نہیں کرا سکتے کہ دنیا کیا کہے گی، اس لیے کہ تم تو مسلمان ہو مگر تمہارا باپ کافر ہے، تم مسلمان ہو تمہارا باپ کافر ہے۔ اس نے کہا سرکار بس یہی آپ سے سمجھنا ہے کہ آپ افضل ہیں کہ نبی افضل ہیں؟ کہ افضل تو نبی ہیں۔ کہ آپ کی بیٹی افضل ہے کہ نبی کی بیٹی افضل ہے؟ کہ نبی کی بیٹی افضل ہے۔ کہ سرکار مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کرا رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا باپ کافر ہے، تو نبی نے افضل ہو کر اپنی افضل بیٹی کی شادی علی سے کیسے کرا دی اگر علی کا باپ کافر تھا؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو اتنی بلند شخصیات کے لیے خطبے میں کہا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، اور یہ بلندیاں تو کردار میں نظر آتی ہیں، یہ بلندیاں تو سیرت میں نظر آتی ہیں۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل پاک، منزہ، صاف ستھرے، متقی، پرہیزگار، اللہ کے پیارے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، مگر دوسرا بیٹا قابیل، ہے تو دونوں آدم ہی کے بیٹے، مگر حابیل اتنا بلند، قابیل اتنا پست، کس وجہ سے پست ہوا؟ حالانکہ نبی کا بیٹا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، درخت کے قریب تو نہیں گئے لیکن اس درخت کا پھل کھا لیا، اثر کی صورت میں قابیل جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا مطلب اللہ جس غذا سے روکے اس غذا کے قریب جانے سے بھی اولاد میں اثر آتا ہے۔ جملہ بدلوں، یعنی جس کو آغوش میں پالا اس کے اندر اثر آ گیا، اس رزق کا جو کھایا ہے، آدم نے پھل کھایا، اس درخت کا جس کے قریب جانے سے اللہ نے روکا تو آغوش میں قابیل جیسا بیٹا پلا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ سوچئے ابو طالب نے کتنی پاک غذا کھائی ہوگی کہ جسے پالیا پالا، ایک کو نبی بنا دیا، ایک کو امام بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دنیا کہتی ہے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کے لیے کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ علی کا باپ کافر تھا۔ ابھی تک جتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سنا، میں نے دیکھا، لیکن مسئلہ علی کے باپ کا ہے،
جس کو ایمان ہے علی کے باپ کے ایمان پر، اس کے چہرے سے بھی نظر آنا چاہیے، ہاتھوں سے بھی پتہ لگنا چاہیے، بولتی ہوئی زبانوں سے بھی پتہ لگنا چاہیے۔ جتنی طاقت مجھ میں ہے پڑھنے جا رہا ہوں، جتنی طاقت آپ میں ہے اتنی طاقت سے سننا ہے اور حضرت ابو طالب کی عظمت کو سلام کرنا ہے۔ بھائی دنیا کہتی ہے کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ علی کا باپ کافر تھا، علی کا باپ کافر تھا، علی کا باپ کافر تھا، زندگی گزر گئی، ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ ساری تحقیقیں جا کر علی کے باپ پہ کیوں رک جاتی ہیں۔ لیکن اب سمجھ میں آنے لگا کسی اور کا باپ ملے تو تحقیق ہونا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو صفین میں بھی دونوں طرف صحابی، جمل میں بھی دونوں طرف صحابی، اور اسی طریقے سے فدق میں ادھر بھی نبی کی صحابیت ہے، ادھر بھی نبی کی صحابیت ہے۔ لیکن ہم اس اپنے نظریے پر باقاعدہ طور سے قائم ہیں کہ سارے صحابی برابر نہیں ہیں۔ ادھر جو شہزادی فاطمہ اور مولا علی کی صحابیت ہے یہ ایسی مستقل اور بلند مرتبت صحابیت ہے کہ جو پیدا ہوئی نبی کے گود میں، پلی نبی کے آغوش میں، بڑھے نبی کے سائے میں، کھانا پینا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کی نظر کے مطابق، نبی کی فکر کے مطابق، نبی کے انداز کے مطابق۔ بھئی یہ نبی کے ساتھ نبی کے جنازے تک رہے۔ دنیا کو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، نبی کے جنازے کو قبر تک پہنچانے والی صحابیت اور ہے، نبی کا جنازہ چھوڑ کے جانے والی صحابیت اور ہے۔ ساری صحابیت برابر نہیں۔ اب یہ صحابیت نقطۂ عروج پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا مرتبہ ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ یہ اہل بیت بھی ہیں۔ اب چونکہ اہل بیت ہیں تو یہ سب سے آگے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے اونچے ہیں، سب سے بلند ہیں۔ اہل بیت ہونے کی وجہ سے مباہلے میں نبی کے ساتھ ان کے سوا کوئی نہیں، مباہلے میں بھی نبی کے ساتھ ان کے سوا کوئی نہیں۔ صدقہ حرام ہونے میں بھی نبی کے ساتھ ان کے سوا کوئی نہیں، درود میں بھی نبی کے ساتھ ان کے سوا کوئی نہیں، چادر تطہیر میں بھی نبی کے ساتھ ان کے سوا کوئی نہیں۔ ایک بیوی نے آنا بھی چاہا تو نبی نے فرما دیا تم خیر پر تو ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب خیر والی بیوی اہل بیت جیسی نہیں ہو سکتی تو شر والی بیوی اہل بیت جیسی کیسے ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب بات پہنچ گئی ہو تو انشاءاللہ یہاں سے پھر وہی مسلسل کیے دیتے ہیں موضوع جو ہم کل آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ کیا تذکرہ کیا ہم نے؟ ذہن میں رہے گا نا کہ یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا کہ یہ تو اصحاب رسول کا مسئلہ ہے، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی دونوں صحابی ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ بھئی ہم سے مطلب ہونا چاہیے چونکہ یہ اسلام کے آغاز کا مسئلہ ہے، اسلام کے مقدمے کا مسئلہ ہے۔ اگر پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو آگے جدار اسلام کا کیا ہوگا؟ ساری کی ساری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ سارے صحابی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس مسئلے میں جو بھی مسئلہ چھیڑا جائے کون حق پر ہے کون باطل ہے۔ اس وقت کون سا مسئلہ ہم نے چھیڑا ہوا ہے؟ مسئلہ فدق، قضیہ فدق۔ کل ہم نے آپ کی خدمت بابرکت میں یہ ساری باتیں عرض کر دیں کہ فدق کیا تھا، اس کی مالی حیثیت کیا تھی، اس کی شرعی حیثیت کیا تھی،
یہ ساری بات ہم نے آپ کے سامنے کل کی گفتگو میں عرض کر دی، اور کل ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ فدق کیوں چھینا گیا، کس لیے چھینا گیا، کس وجہ سے چھینا گیا۔ بہت سارے اسباب ہیں جو انشاءاللہ آگے کے مجلسوں میں بھی آئیں گے۔ ان اسباب اور ریزن میں ایک ریزن اور ایک سبب ہے فدق چھینے جانے کا، کہ جو آیا ہے روایت میں کہ جب خلیفہ اول نے فدق دینے کی کوشش کی، واپس کرنے کی کوشش کی، تو خلیفہ دوم اس پہ ناراض ہو گئے کہ اگر تم نے فدق دے دیا تو پھر تم فوج کی ذمہ داری کیسے ادا کرو گے، اس کا خرچ کیسے اٹھاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ ان لوگوں نے فدق لوٹا ہے فوج کا خرچ اٹھانے کے لیے۔ کس لیے فدق لوٹا؟ فوج کا خرچ اٹھانے کے لیے۔ کس لیے فدق لوٹا؟ فوج کا خرچ اٹھانے کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دنیا کے ہر نکڑ پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہم نے فقیر دیکھے ہیں جو نبی کے نام پر بھی مانگتے ہیں، علی کے نام پر بھی مانگتے ہیں، حسن کے نام پر بھی مانگتے ہیں، حسین کے نام پر بھی مانگتے ہیں، شہزادی زہرا کے نام پر بھی مانگتے ہیں، مگر ہم نے کسی فقیر کو ان کے نام پر مانگتے نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا فقیروں ان کے نام پر کیوں نہیں مانگتے؟ جواب ملا فقیر ہیں، بے وقوف نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ بھیک امیروں کے نام پہ ملتی ہے، لٹیروں کے نام پہ نہیں ملتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کل ہم نے آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں وہ وقف نامہ بھی سنایا۔ کون سا وقف نامہ؟ کہ جس میں سرکار نے تحریر فرمایا کہ یہ جو فدق کی ملکیت ہے وقف کر رہے ہیں ہم زہرا کے لیے اور شہزادی کے بعد ان کی اولاد کے لیے۔ جو بھی اس تحریر کو بدلے، توجہ فرمائیے گا، جو بھی اس تحریر کو بدلے وہ اپنے غصب کی سزا پائے گا۔ اس کا مطلب حضور نے پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ جو بھی فدق کی زمین چھینے وہ غاصب ہوگا۔ اب آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنائے دیتا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو بھی کسی کی زمین کا ٹکڑا، چاہے وہ ایک بالش کے برابر کیوں نہ ہو، توجہ دیجیے گا، ایک بالش کے برابر کسی کی زمین کا ٹکڑا غصب کرے، قیامت کے میدان میں اس ٹکڑے کے اعتبار سے زمین کے 7 طبق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیجئے بات تمام ہو گئی۔ نبی نے سزا بتا دی ہے کہ جو بھی کسی کی زمین کا ایک بالش کا ٹکڑا بھی غصب کرے، اس پر قبضہ کرے، اس کو چھینے، سزا کیا ہے اس کی؟ زمین کے 7 طبق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ عام شخص کی زمین چھیننے کی سزا ہے، سوچئے اس کی سزا کیا ہوگی جس نے نبی کی بیٹی کی زمین چھینی ہے۔ اس کی سزا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے جس نے نبی کی بیٹی کی زمین چھینی ہے۔ اور کل کی گفتگو میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ کتابوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے، اور خود صحیح بخاری کی روایت ہم نے کل سنائی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ فدق کے سلسلے سے اعتراض کیا ہوا؟ کل ہم نے ایک اعتراض آپ کے سامنے پیش کیا کہ فدق کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے اس میں ایک راوی کا نام آیا ابن شہاب زہری۔ اس کے اوپر کیا الزام لگایا گیا کہ یہ شیعہ ہیں، چونکہ شیعہ ہیں تو ان کی روایت نہیں مانی جائے گی۔ اب آئیے دوسرا اعتراض، توجہ فرمائیے گا، خصوصی طور سے میرے جوان بھائی، نوجوان بھائی، تاریخ کے ایک عظیم پہلو کی طرف آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔
دوسرا اعتراض یہ وارد کیا گیا فدق کے قضیے میں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا چونکہ عابدہ تھیں، متقی تھیں، پرہیزگار تھیں، زاہدہ تھیں، اس لیے مال طلب کرنے گھر سے باہر نہیں آ سکتی، مال لینے گھر سے باہر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زاہدہ تھیں۔ توجہ فرمائیے، اگر یہ زاہدہ تھیں تو جنہوں نے فدق چھینا وہ بھی تو زاہد تھے۔ بھئی آپ کی کتابوں ہی کے مطابق جو آپ نے گھڑی ہوئی حدیث کتاب میں لکھی ہے، اس حدیث میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ نبی نے فرمایا، گھڑی ہوئی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ اگر تم میرے بعد ان کو خلیفہ بنا لو گے تو انت تجدوہ زاہدہ، ان کو تم زاہد پاؤ گے، یعنی اگر ان کو خلیفہ بنا لو گے، خلافت کے لیے چن لو گے تو یہ کیا رہیں گے؟ زاہد رہیں گے۔ جب فدق چھیننے کی وجہ سے ان کا زہد ختم نہیں ہو رہا ہے تو اپنا حق مانگنے کی وجہ سے شہزادی زہرا کا زہد کیسے ختم ہو جائے گا؟ اور یاد رکھیے گا، حلال مال کے لیے کوشش کرنا کسی کے تقوی، پرہیزگاری اور زہد کی مخالفت نہیں کرتا۔ بھائی حلال مال انسان کمانا چاہ رہا ہے، کما رہا ہے، تب بھی وہ زاہد رہ سکتا ہے، وہ عابد رہ سکتا ہے، وہ متقی رہ سکتا ہے، وہ پرہیزگار رہ سکتا ہے، چونکہ وہ حلال مال کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیمان جیسے پیغمبر، کتنے بڑے پیغمبر سلیمان، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور ایسا ملک عطا کر، ایسی سلطنت عطا کر کہ جس سلطنت کے جیسی سلطنت کسی کے پاس نہ ہو، جس حکومت جیسی حکومت کسی کے پاس نہ ہو۔ اور کتنی بڑی سلطنت، کتنی بڑی حکومت، کتنی بڑی حکومت تھی جناب سلیمان کی؟ چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، انسانات پہ حکومت، جنات پہ حکومت، چھوٹے چھوٹے جو نظر میں نہیں آ سکتے ایسے ایسے چرند اور پرند پہ حکومت تھی جناب سلیمان کی۔ چلے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، سامنے چیونٹیاں چلی جا رہی تھیں۔ چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی، چیونٹی کو اپنے پاس بلایا، اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، اٹھا کے پوچھا اب بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ چیونٹیوں کے سردار نے جناب سلیمان سے کہا افضل تو آپ ہی ہیں، مگر اس کا کیا کیجئے گا کہ ایک افضل کے ہاتھ کے اوپر میں پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک افضل کے ہاتھ کے اوپر میں پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک افضل کے ہاتھ کے اوپر میں پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یعنی چیونٹی نے بتا دیا کہ کسی افضل کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کی فضیلت قابل بیان ہے۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ 1,24,000 کے مجمع میں رسول نے علی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے سلطان، اتنے بڑے بادشاہ بادشاہت کے زوم میں آئے اور اعلان کر دیا کہ محل کی چھت پہ جا رہا ہوں، کوئی بھی محل کی چھت پہ نہ آئے۔ عصا لگا کے آگے کچھ دیر کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے تھے عصا لگا کے آگے کھڑے ہوئے، اچانک کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، پوچھا جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی نہ آئے تو تم کیوں آ گئے؟ آنے والے نے کہا میں وہ ہوں جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں، میں وہ ہوں جو ہر جگہ چلا جاتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ تاریخ نے بتایا کہ ملک الموت تھا۔ اسی تصویر میں ان کی روح قبض ہو گئی، 2 سال تک
عصا کے سہارے جناب سلیمان کھڑے رہے اور جنات انسانات جناب سلیمان کا محل تعمیر کرنے کے لیے کام کرتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ موت آ گئی ہے، سلیمان جا چکے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی مملکت سلیمان کی، پھر بھی ملک الموت چلا گیا سلیمان کی مملکت میں۔ یہ وہ ملک الموت ہے، کسی گلی ہو چلا جاتا ہے، کوئی گھر ہو چلا جاتا ہے، کوئی بازار ہو چلا جاتا ہے، کوئی در ہو چلا جاتا ہے، لیکن اسی ملک الموت کو ہم نے ایک دن دیکھا کہ ایک دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے کہا ملک الموت جب ہر گلی میں چلے جاتے ہو، ہر نکڑ میں چلے جاتے ہو، ہر دروازے پہ چلے جاتے ہو، ہر گھر میں چلے جاتے ہو، تو یہاں اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ ملک الموت ہو اندر چلے جاؤ۔ ملک الموت نے پلٹ کے جواب دیا یہاں اندر کیسے چلا جاؤں، میں ملک الموت ہوں، اندر ملکہ حیات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو سب ایک جیسے نہیں، سب برابر نہیں۔ جناب سلیمان جیسے عظیم نبی نے بھی ملک طلب کیا ہے، تو جب سلیمان جیسا عظیم پیغمبر ملک طلب کر سکتا ہے تو نبی کی بیٹی جو اپنا حق ہے وہ لینے کے لیے بھی اگر دربار میں آ جائے تو ان کے زہد پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کی طبیعتیں بیدار ہیں تو میں ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، بہت زیادہ کھل کے بیان نہیں کر سکتا، جو جو پہنچتے رہیں جیسے جیسے پہنچتے رہیں ویسے ویسے بتاتے رہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کیا لکھا کتابوں نے، کیا اعتراض وارد کیا کہ شہزادی فاطمہ زاہدہ تھیں، متقی اور پرہیزگار تھیں، دربار میں نہیں آ سکتی لالچ کی وجہ سے، ان کے دل میں دولت کی لالچ نہیں ہو سکتی۔ میں بتاؤں لالچ کسے کہتے ہیں، لالچ کیا ہوتی ہے؟ ایک خلیفہ صاحب کی بیٹی گزری ہیں، نبی کی زوجہ بھی تھی، ان کی خلیفہ سوم سے بنتی نہیں تھی، تیسرے خلیفہ صاحب سے۔ وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ کہ ان کو جو وظیفہ اور شہریہ اور منتھلی انکم جو ان کی تھی، جو بیت المال سے جاتی تھی، خلیفہ دوم نے ساری ازواج سے زیادہ کر دی تھی ان کی، اور خلیفہ سوم نے گھٹا دی تھی، سب کو برابر کر دیا تھا۔ معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خلیفہ سوم کے لیے یہ گھوشنا کر دی، یہ فیصلہ سنا دیا رسول کا کرتا بلند کر کے کہ یہ سنت رسول کو پارا پارا کر رہے ہیں، سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ غلطی کیا تھی؟ ان کا شہریہ کم کر دیا۔ غلطی کیا تھی ان کی؟ ان کا شہریہ کم کر دیا تھا۔ انہوں نے علم بلند کر دیا اور رسول کا کرتا اس پہ بلند کر دیا کہ یہ سنت رسول کو پارا پارا کر رہے ہیں، سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لالچ۔ نہ وظیفے میں کمی کی، بھائی جتنا سب کو مل رہا تھا اتنا ہی مل رہا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق مقام غابہ میں ان کی ایک الگ سے پراپرٹی بھی تھی، اس کا مطلب دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر دولت ہوتی بھی تو خرچ کہاں کرتی؟ توجہ دیجیے گا عزیزو، اللہ کے کرم سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو خرچ کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اگر دولت مل بھی جاتی تو خرچ کہاں کرتی، کس جگہ خرچ کرتی؟ لیکن لالچ تھی، کرتا بلند کیا، سنت رسول کا مخالف کہا، کرتا بلند کر کے ناسل کہا، اور جب تک چین سے نہیں بیٹھی، جب تک خلیفہ سوم کو قتل نہ کر دیا گیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نبی کی بیٹی دربار میں فدق لینے چلی جائے جو ان کا اپنا حق تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں لالچ نہیں ہو سکتی، وہ فدق لینے آ ہی نہیں سکتی، اور انہوں نے پورا خلیفہ مروا دیا اپنی لالچ میں۔ ان کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اب دنیا کہتی ہے کہ شہزادی فاطمہ گھر سے باہر کیسے آ سکتی ہیں؟
دربار میں کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ تو قابل اعتراض بات ہے، عجب بات ہے۔ یہ حبشہ کا کھیل دیکھنے باہر آئے، لوگوں کو غسل سکھانے باہر آئے، جب کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نبی کی بیٹی فدق لینے آ جائے تو اعتراض، اب جملہ رائے گا نہ ہو جائے، نبی کی بیٹی فدق لینے، اپنا حق مانگنے باہر آ جائے تو اعتراض۔ کتنے بڑے منافق ہو، کتنے بڑے دو رنگے ہو، کتنے بڑے دو رخے ہو، کتنے بڑے اہل بیت کے دشمن ہو، بھئی خلیفہ کی بیٹی علی کا حق چھیننے میدان میں آئے تو کسی کو اعتراض نہ ہو، نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے مسجد آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں۔ اور شہزادی فاطمہ اپنی، انشاءاللہ آگے ثابت ہوگا، اپنے مال اور ملکیت کی وجہ سے نہیں، مولا علی کے حق کے لیے گئی ہیں۔ اور ہر زمانے میں پروردگار عالم نے اچھے لوگوں کو ایسی بیویاں دی ہیں کہ جو ان کے کام میں ان کی مددگار ہوئی ہیں۔ جب جناب نوح کے پاس پروردگار عالم نے پیغام بھجوایا کہ جائیے اور تبلیغ کیجئے، انہوں نے کہا میں کیسے تبلیغ کروں، میرے پاس کیا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ آپ ادریس کی پوتی سے شادی کر لیجئے، وہ آپ کی کار رسالت میں آپ کی مددگار ہوگی۔ اس کا مطلب کار رسالت میں مدد کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو مخصوص بیویاں دی ہیں۔ انہیں ادریس کی پوتی ملی، نبی کو خدیجہ ملی، علی کو فاطمہ ملی۔ بات طے ہو گئی۔ جناب نوح نکل گئے تبلیغ کے لیے، کسی پہ کوئی اثر ہی نہ ہوا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، آخر میں تنگ آ گئے اور پریشان ہو گئے اور کہا پروردگار بھیج دے عذاب۔ کہا ٹھیک ہے کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، میرے آنکھوں کے سامنے بناؤ، وحی کے ذریعے بناؤ۔ کشتیاں بننے لگی۔ کیسے بنی؟ جناب جبرائیل کھجور کی گٹھلیاں لے کر آئے جنت سے، وہ گٹھلیاں بوئی گئیں، اس کے اندر سے درخت نکلے، درخت سے جناب جبرائیل درخت کے تختے کاٹتے تھے، نوح کو دیتے تھے، نوح تختے جوڑتے تھے، کشتی تیار ہو گئی۔ اب پروردگار عالم کا حکم آ گیا، کشتی تیار ہو گئی ہے، لوگوں کو بلاؤ۔ اب کیا پروردگار لوگوں کو کیسے بلائے؟ کہ آواز دو، تم آواز دو، پہنچانا میرا کام ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، تم آواز دو، پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب نوح نے آواز دی۔ اب جو تاریخ میں لکھا ہے بالکل بعین ہی وہی لفظ لفظ سنا رہا ہوں، تاریخ میں لکھا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ جناب نوح نے آواز دی، انسان، چرند، پرند، جانور، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ نوح کی آواز سن کر کتے بھی آ گئے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، بات میں نے ساری تمام کر دی۔ بھائی نبی نے آواز دی تو کتے بھی آ گئے، نبی نے آواز دی تو کتے بھی آ گئے۔ اللہ جانے وہ کیسے جانور تھے جو نبی آواز دے رہے تھے وہ پہاڑوں پہ بھاگے جا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کشتی میں سب سوار ہو گئے، سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی میں سوار ہوئے تو کتنے حصے تھے کشتی کے؟ 3 منزل تھی کشتی کی۔ کتنی منزلیں تھیں؟ کتنی؟ 3 منزل تھی۔ پہلی منزل میں سارے جانور رکھے گئے، سب جانوروں کو، یعنی آپ سمجھ لیجئے اس وقت کی زبان کے مطابق 3 فلور تھے کشتی کے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور۔
3 فلور تھے جناب نوح کی کشتی کے. گراؤنڈ فلور میں جانور رکھے گئے. پھر آیا فرسٹ فلور, اس میں کھانے پینے کے سامان رکھے گئے. اور تیسرے فلور میں انسان اور چیونٹیاں رکھی گئیں. کون کون رکھے گئے؟ انسان اور چیونٹیاں. قاعدے کے مطابق چیونٹیوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ گراؤنڈ فلور میں. سارے چرند پرند جانور تو گراؤنڈ فلور میں ہیں, مگر وہاں چیونٹیاں نہیں ہیں. فرسٹ فلور میں بھی چیونٹیاں نہیں ہیں. انسانوں کے ساتھ سیکنڈ فلور میں چیونٹیاں رکھی گئیں. جانوروں کے ساتھ چیونٹیاں کیوں نہیں رکھی گئیں؟ اس کی وجہ اور ریزن یہ بیان کیا گیا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جانوروں کے پیروں کے نیچے آ کر چیونٹیاں کچل جائیں. اس کا مطلب جانوروں کا ایک قاعدہ بھی پتہ چلا کہ جو اپنے سے کمزور کو کچلے وہ انسان نہیں جانور ہے. جو اپنے سے کمزور کو کچلے وہ انسان نہیں جانور ہے. آپ طاقتور ہیں تو آپ کو طاقتور اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اپنے سے کمزور کو کچلیں, بلکہ طاقتور اس لیے بنایا گیا کہ جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان کو اوپر لائیے. اس لیے آپ کو طاقتور بنایا گیا ہے. اور طاقت چاہے کسی بھی طریقے کی ہو, کبھی بھی طاقتور کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم کی طاقت ہو تب بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس عمل کی طاقت ہو تب بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس دولت کی طاقت ہو تب بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس طاقت کی طاقت ہو تب بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. علم کی طاقت بالکل غرور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ مغرور کو لے جا کے وہاں ڈبوتا ہے جہاں مغرور کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں ڈوبنے والا ہوں. کشتی چلی جا رہی تھی. ایک علم نیو کے بہت بڑے عالم اور فنکار کشتی میں سوار تھے. کشتی آگے بڑھی تو انہوں نے بڑے غرور سے پوچھا کشتی چلانے والے سے, علم نیو آتا ہے؟ علم نیو کسے کہتے ہیں؟ ہر لینگویج کا گرامر ہے. جیسے انگلش کا گرامر ہوتا ہے ویسے عربی کا بھی گرامر ہوتا ہے جس کو نیو بولتے ہیں. بڑے فنکار تھے. انہوں نے کیا پوچھا؟ علم نیو آتا ہے؟ اس نے کہا علم نیو نہیں آتا سرکار. کہا تجھے علم نیو بھی نہیں آتا؟ تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی. کشتی تھوڑی سی آگے چلی, کشتی میں سوراخ ہو گیا, اندر بھرنے لگا پانی. اب جیسی کشتی میں پانی بھرا کشتی لگی ڈوبنے. کشتی چلانے والے نے اب ان سے پوچھا سرکار تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تیرنا تو نہیں آتا. اب وہ مسکرا کے کہتا سرکار میں نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کی, آپ نے ساری کی ساری زندگی برباد کر دی. اس کا مطلب مغرور کو انسان اللہ وہاں لے جا کے ڈبوتا ہے جہاں اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے دولت پہ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. دولت چاہے جتنے بھی اوپر سے آئے, اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے, لیکن اگر حرام ہے تو پھر حرام ہی ہے. ایسا نہیں کہ اوپر سے چلی تھی تو حرام تھی, ہمارے ہاتھ تک پہنچی تو حلال ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. ہارون کا زمانہ تھا, خلیفہ کے سامنے کا کھانا بچ گیا. کیا بچ گیا؟ کھانا. لوگوں نے سوچا خلیفہ کا کھانا ہے, کسی بڑے انسان کو کھلایا جائے, متبرک انسان کو. کونے میں بہلول بیٹھے تھے, دسترخوان لے جا کے بہلول کے سامنے لگا دیا. بہلول نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ خلیفہ کا کھانا ہے. بہلول نے کہا خلیفہ کا کھانا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہ دربار کے پیچھے کتے گھوم رہے, انہیں لے جا کے کھلا دو. دربار کے پیچھے کتے گھوم رہے, انہیں لے جا کے کھلا دو. اتنی بلندی پہ جا کے سن لیا ہے تو اب اور بلند ہو جائیے. اب وہ درباری آدمی چیخا, اس نے کیسی بات کر رہے ہو, خلیفہ کا کھانا ہے, خلیفہ کا کھانا. بہلول نے کہا ہلکے بولو, خلیفہ کا کھانا ہے. کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. اس کا مطلب بہلول نے بتایا کہ حرام حرام ہوتا ہے چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے. نہ انسان کو علم پہ غرور کرنا چاہیے, نہ طاقت پہ غرور کرنا چاہیے, کسی بھی چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. اب کشتی چلی, کشتی چلی. ایسا نہیں کہ کشتی کو الٹنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے.
حضرت کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں یہ بیان کیا گیا ہے، توجہ فرمائے، کتابوں میں آیا ہے، روایت ہے، واقعہ ہے، پورے اصحاب بھرے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اچانک ایک دیو داخل ہوا، دیو یعنی جن کی بگڑی ہوئی جو شکل ہوتی ہے اسے دیو کہتے ہیں، دیو داخل ہوا، اصحاب نے اٹھ کے بھاگنا چاہا، یہ جن کے سامنے بھی کبھی نہیں رکے ہیں، انسان کی بات تو الگ ہے اور دوسری بات ہے، اصحاب نے بھاگنا چاہا، نبی نے روک لیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آیا ہے۔ دیو آیا، دیو نے آ کے بیان کیا کہ کیوں آیا، نبی نے پوچھا کیا مشکل ہے، کہ مشکل یہ ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ کہ کس نے باندھ دیے اور کب باندھے؟ اس نے کہا جب نوح کی کشتی چل رہی تھی، طوفانوں سے کھیل رہی تھی، تو میں طوفان میں آیا تھا نوح کی کشتی کو الٹنے کے لیے، کشتی میں الٹنا چاہتا تھا کہ اچانک دیکھا کہ گھڑ سوار پانی پہ تیرتا ہوا آیا اور اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ ابھی دیو نبی سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ در زہرا کھلا، علی مسجد میں داخل ہوئے، دیو نبی کے پیچھے خود کو چھپانے لگا۔ نبی نے پوچھا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ یہی وہ جوان تھا جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے، اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کا مطلب سزا ثابت ہو گئی، جو نوح کے سفینے کے مقابلے پر آیا اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو نوح کی کشتی کے مقابلے پر آیا اس کے بھی ہاتھ بن گئے، جو اہل بیت کے مقابلے پر آئے ان کے بھی ہاتھ بن گئے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تم تو یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ اس لیے کہ فدق کے سلسلے سے ایک اور اعتراض اور اس کا جواب اور بات تمام۔ فدق کے سلسلے سے ایک اور اعتراض ہوتا ہے، لوگ کہتے چلیے مان لیا چھینا نہیں چھینا، لیکن 1400 سال کے بعد آپ کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن سے اگر غلطی ہوئی تو ان کی غلطیوں کو اچھالنا یہ کوئی اسلام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ سامنے سے اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت سنائے دیتا ہوں تاکہ ہماری بات ثابت ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ کو، پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کسی کی برائیوں کو اچھالنا اور ظاہر کرنا، الا من ظلم، لیکن وہ شخص جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، وہ ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ظالم کا ظلم بیان کرنا یہ توہین صحابہ بھی نہیں ہے، قرآن کی مخالفت بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے کہ ظالم کا ظلم بیان کیا جائے۔ جیسے کتابوں میں جہاں نوح کا تذکرہ ہے وہیں اس دیو پیکر جن کا تذکرہ ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیے، جہاں جہاں مظلوم کا تذکرہ ہے وہاں وہاں ظالم کا تذکرہ ہے، جہاں حابیل کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہیں قابیل کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے، جہاں ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہیں نمرود کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ اور جناب موسیٰ کے تذکرے میں تو اللہ نے کمال کر دیا۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ موسیٰ کے ساتھ ایک کا تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ موسیٰ کے مقابلے پر آنے والے
تین ظالموں کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ، حامان کا تذکرہ، قارون کا تذکرہ۔ اللہ جانے کیسے سنیں گے آپ، میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، پہنچے بات تو بتا دیجئے گا۔ موسیٰ کے مقابلے پر کتنے ظالموں کا تذکرہ کیا؟ ہاں، کس کا تذکرہ کیا؟ قارون کا، فرعون کا، حامان کا۔ کیا ان کے علاوہ موسیٰ کے زمانے میں کوئی ظالم نہیں تھا؟ کوئی عیار نہیں تھا؟ کوئی مکار نہیں تھا؟ کوئی اوباش نہیں تھا؟ کوئی قماش نہیں تھا؟ کوئی بدماش نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے پھر بھی ان تینوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ہوں گے اور بھی بدماش، مگر ان تین بدماشوں سے بڑا کوئی بدماش نہ ہے۔ ہوں گے اور بھی بدماش، مگر ان تین بدماشوں سے بڑا کوئی بدماش نہیں۔ ان تینوں ہی کا تذکرہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ لعنت کا استحقاق بتا رہا ہے کہ ہوں گے بہت سے ظالم، مگر لعنت کے حقدار بس یہ تینوں ہیں۔ اب لعنت کے حقدار یہ تینوں کیوں ہیں؟ وجہ سن لیجئے، ریزن سن لیجئے، اور آج کا تحفہ آپ کے حوالے۔ کیوں، کس وجہ سے لعنت ہے ان کے اوپر؟ فقالوا ساحر کذاب، اس لیے کہ جب دربار میں موسیٰ اپنا دعوی نبوت لے کر پہنچے تو ان تینوں نے موسیٰ کو جھوٹا کہا، ان تینوں نے موسیٰ کو جھوٹا کہا۔ قرآن کا قاعدہ ہمیں پتا چل گیا کہ جو بھی دربار میں معصوم کو جھوٹا کہے، جو بھی دربار میں آئے ہوئے معصوم کو جھوٹا کہے وہ لعنتی ہے۔ لیجئے قاعدہ بن گیا، موسیٰ کو جھوٹا کہنے والے بھی لعنتی، زہرا کو جھوٹا کہنے والے بھی لعنتی۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں؟ تو دو مجلسوں میں ہم نے فدق کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی اور بڑی محبت بڑے پیار سے آپ نے سنی، اس کو ذہن نشین بھی کر لیجئے گا۔ ہم نے بتایا فدق کیا ہے، مالی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، فدق شہزادی تک کیسے پہنچا، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور فدق کے سلسلے سے مخالفین کے اعتراض کیا کیا ہیں، ان اعتراضات میں اہم جو دو اعتراض ہیں، اعتراضات بہت سارے ہیں، اس میں اہم جو دو اعتراضات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ انشاءاللہ کل سے اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا، اور کل سے اب ہم شہزادی فاطمہ کا فدق کے لیے دربار میں جانا اور دربار میں کس طریقے سے جرا ہوئی، دربار میں مخالف نے کیا کہا، شہزادی نے کس دلیل کے ساتھ ان کی دلیلوں کو کاٹا اور اپنے دعوے کو پیش کیا، کل کی مجلس سے انشاءاللہ جو اور آگے مجلسیں ہیں اب دربار کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی تک ہم نے مقدمہ بیان کیا فدق کے سلسلے سے، تاکہ ہمارے بچے جوان نوجوان ذہن نشین کر لیں کہ فدق کی حقیقت کیا ہے، فدق کیا ہے۔ اور یہ سب چیزیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، جس کے ذہن میں جو بھی بات ہو وہ انشاءاللہ کسی بھی مرحلے میں اور کسی مسئلے میں پوچھ سکتا ہے۔ ساری باتوں کے میرے پاس اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اور اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں اور بھی کوئی اعتراض ہو جو ان پر کیا جاتا ہے اور اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، کسی کے بھی ذہن میں کوئی ایسی بات آئے تو مجھ تک پیغام کسی بھی ذریعے سے پہنچا سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس اعتراض کا یہاں سے جواب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ کسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر ہمارا جوان خاموش نہ ہو، خود کو تنہا محسوس نہ کرے، خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، اور اس بات کا یقین پختہ طریقے سے ہمارے جوان کے اندر ہونا چاہیے کہ علی کا چاہنے والا ہی حق پر ہے، علی کے مقابلے پر آنے والا کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ باطل پر ہے۔ تو پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی اعتراض ہو فدق کے سلسلے سے جو ان پر کیا گیا ہو، یا ان کو پتہ ہو کہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے فدق کے سلسلے سے ہو، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا ظاہر سی بات گئی ہیں دربار میں، یہ بات تو طے ہے، یہ سب نے مانا ہے کہ دربار میں گئی،
اور بہت سے ایسے مصنفین جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے نظریے میں فاطمہ کا حق نہیں بھی بنتا تھا پھر بھی نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی، آپ کے نظریے سے نہیں بھی تھا حق پھر بھی آپ کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی، وہ بیٹی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بیٹی دربار میں کھڑی تھی۔ اور آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ کیسا ستم ڈھایا؟ نبی کی محبت کا یہ جواب دیا، نبی کی آنکھیں بند ہوئیں، آپ کا رخ ہی بدل گیا، آپ نے دروازہ گرا دیا، پسلیاں توڑ دیں، اور یہ پسلیاں توڑنا کوئی عام بات توڑی ہے؟ اہل بیت کے گھرانے میں قسمت سے قسمت ملتی ہے، مقدر سے مقدر ملتا ہے، فضیلتوں میں بھی ملتا ہے، مصیبتوں میں بھی ملتا ہے۔ عباس ثانی حیدر کرار، یہ فضیلتوں کی وراثت آگے بڑھی۔ اکبر ہم شبیہ پیغمبر، یہ فضیلتوں کی وراثت آگے بڑھی۔ زینب ثانی زہرا، یہ فضیلتوں کی وراثت آگے بڑھی۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے گھرانے میں مصیبتوں کی وراثت بھی آگے بڑھی ہے۔ مصیبتوں کی وراثت کیسے آگے بڑھی؟ علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ اور ایک اور وراثت سن لیجئے، شہزادی فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ فاطمہ کی پسلیاں دروازہ گرنے کی وجہ سے ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں پیاس کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ امام سجاد وضو کا پانی بھی دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، مولا تو وضو کا پانی سے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا، کہ ملتا تو تھا، کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کی بہنوں کی عظمتوں کو سلامت رکھے، عزتوں کو سلامت رکھے، جتنی بہنیں ہیں سب کے بھائیوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کی بہن ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ اس منظر نامے میں آپ کہاں ہیں اور کس جگہ کھڑے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ دھوپ کی جب شدت بڑھتی تھی تو لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا۔ امام فرماتے ہیں جب سکینہ کو پانی ملتا تھا نا، سکینہ پانی سے بھرا کوزہ لے کر آتی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی، کبھی میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی گلے کے طوق پہ ڈالتی تھی۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ سب سے زیادہ جس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے امام سجاد وہ جناب سکینہ تھی، سب سے زیادہ یاد کر کے سکینہ کو رویا کرتے تھے امام سجاد۔ آپ سوچئے آپ کو جناب سکینہ یاد آئے تو ایسے رویا کر رہی کیجئے جیسے کسی نے اپنے جوان کا لاشا دیکھ لیا ہو۔ گھروں میں 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا ہم نے، چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے، ان میں سے کئی بچے ایسے جو 3-3 4-4 سال کے دیکھیں۔ ایمانداری سے بتائیے کوئی 4 سال کے بچے کو بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے تماچا مارے، بچہ کھڑا رہ سکتا ہے، زمین پہ گر نہیں جائے گا؟ شمر جب تماچا مارتا تھا نا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانے مارتا تھا۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مصائب سخت ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ تازیانہ تو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سنتے رہتے ہیں نا، پورے ایام ازاں سنتے ہیں کہ تازیانے مارے گئے۔ تازیانہ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ تازیانہ کوڑے کو کہتے ہیں۔ کوڑا جانتے ہیں جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اسی کوڑے کو تازیانہ بولتے ہیں۔ جب جانور کو کوڑا تازیانہ مارا جاتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تازیانہ چاروں طرف لپٹ جاتا ہے۔ اس کو ہٹانے کے 2 راستے ہیں، یا تو سرا پکڑ کے تازیانہ کھولا جائے گا،
یا تازیانہ کھینچ لیا جائے گا؟ شمر جب تازیانہ مارتا تھا نا، تازیانہ کھینچ لیتا تھا، تازیانہ تنہا نہیں آتا تھا، سکینہ کا پاکیزہ لہو تازیانے میں لپٹ کے آ جاتا تھا۔ سکینہ آواز دیتی تھی امو جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا، آخری جملے ہیں مصائب تمام ہے، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ راوی نے پوچھا مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا؟ کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ دل نہیں چاہتا تڑپنے کا، رونے کا۔ کسی جوان بھائی کے سامنے اس سے بڑی مصیبت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی چھوٹی سی بہن اسے پکارے، چھوٹی سی بہن اسے آواز دے اور مدد کرنے کے لیے وہ جوان آگے بھی نہ بڑھ پائے۔ مولا کیا پکارا سکینہ نے، کیا کہا؟ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا۔ آخری جملہ ہے مصائب تمام ہے۔ امام سجاد نے امامہ سر سے پھینکا اور پھینک کے فرمایا جب سکینہ کو شمر تازیانے مار رہا تھا نا، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے، مجھ سے کہتی ہے یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، اس لیے کہ پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہیں، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر پائے۔ کتنی قسمت ملتی ہے پوتی کی، کتنی قسمت ملتی ہے دادی اور پوتی کی، پسلیاں دونوں کی ٹوٹی، تماچے دونوں کے رخسار پر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔